الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ ہوگا کہ زکوٰۃ کی رقم جو مسلمانوں سے وصول کی جاتی ہے وہ جزیے کے رقم کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جزیے کی رقم زکوٰۃ کی رقم کے مقابلے میں بہت ہی قلیل اور کم ہوتی ہے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تم لڑائی کرو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور نہ آخرت کے دن پر، اور نہ حرام ٹھہراتے ہیں ان چیزوں کو جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے، اور نہ وہ سچا دین اختیار کرتے ہیں اہل کتاب میں سے یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں، اس حال میں کہ وہ اطاعت گزار اور فرما بردار ہوں۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی آپ حضرات کے سامنے 10ویں پارے کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 ترجمے کے ساتھ تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی ہے۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، اس آیت کریمہ کا تعلق اس سے پہلی والی آیات ہی سے ہے، وہ اس طور پر کہ اس سے پہلی والی آیات میں حق تعالی شانہ اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے مشرکوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ گویا کہ پچھلی آیات میں مشرکوں سے جہاد کرنے کا بیان تھا، اور ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس میں اہل کتاب سے لڑائی، قتال اور جہاد کرنے کا بیان ہے۔ اہل کتاب سے مراد جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں یہود و نصارہ ہیں۔ یہ آیت شریفہ ان یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اتری ہے جو مدینہ منورہ کے اطراف و اکناف میں اور اسی طرح خیبر میں آباد تھے، اور آئے دن وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیوں میں مصروف رہتے تھے، اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ ایسے یہودیوں کے بارے میں مسلمانوں کو اس آیت کریمہ میں حکم دیا گیا کہ ان سے جہاد کریں، ان سے لڑائی کریں۔ اگر وہ ایمان اور اسلام قبول کر لیں تو فبیہا بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ ایمان اور اسلام قبول نہیں کرتے ہیں پھر وہ اسلامی ریاست اور حکومت میں ہی رہنا چاہتے ہیں تو دوسرا راستہ ان کے لیے یہ رکھا گیا کہ وہ اسلامی ریاست کے محکوم بن کر اسلامی حکومت کے مطیع اور فرما بردار ہو کر اور مسلمانوں کی اطاعت قبول کر کے
جزیہ ادا کر دیں تو پھر ان کو اسلامی حکومت کے زیر نگیں رکھا جا سکتا ہے اور ان کو وہاں پر رہنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ یہ آیت ایسے یہودیوں کے بارے میں اتری ہے اور نازل ہوئی ہے، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب سے لڑائی کرنے کی وجہ بھی بتائی ہے اور اہل کتاب سے جزیہ وصول کرنے کی وجہ بھی بتائی ہے۔ غالباً آپ حضرات نے ترجمے ہی سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو لڑائی کا حکم کیوں دیا؟ تو اس کے یہاں پر چند اسباب بیان کیے گئے۔ پہلا سبب یہ بیان کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، لا یؤمنون باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، حالانکہ اہل کتاب یہود و نصارہ ان کا ایمان تو اللہ پر ہے، اس لیے کہ ان کے پاس آسمانی کتاب تھی، آسمانی مذہب تھا، لیکن اس کے باوجود یہاں پر کہا گیا کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ مفسرین نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ وہ اللہ پر اس لیے ایمان نہیں رکھتے ہیں کہ توحید ان کے پاس خالص توحید نہیں تھی، خالص ایمان نہیں تھا۔ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اور ادھر نصارہ اور عیسائیوں کے سلسلے میں آپ حضرات جانتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے، تو یہ توحید کہاں سے ہوگی؟ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ولا بالیوم الآخر، وہ آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں رکھتے، ان کا ایمان آخرت کے دن پر بھی نہیں ہے۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور ان چیزوں کو حرام نہیں مانتے ہیں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ جیسے سود اللہ نے خود ان کی کتابوں میں حرام قرار دیا، لیکن سود کو یہ حرام مانتے نہیں تھے۔ اس کے علاوہ کئی چیزیں ایسی تھیں جو ان کے مذہب میں، ان کی کتاب میں حرام تھی، لیکن یہ لوگ اس کو حلال سمجھتے تھے۔ ظاہر بات ہے یہ بھی کھلا کفر ہے۔ اور آگے ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ولا یدینون دین الحق، وہ سچا دین اختیار نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی اس وقت فی الحال دین اسلام دین برحق ہے، اور اسلام کی آمد کی وجہ سے سابقہ ادیان منسوخ ہو چکے ہیں، تو اب ان اہل کتاب کو اہل کتاب ہونے کے باوجود آپ پر ایمان لانا چاہیے تھا، قرآن مجید پر ایمان لانا چاہیے تھا، اسلام کے حلقے میں داخل ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے انہوں نے اس سے پہلو تہی کی، انکار کیا، اور آگے بڑھ کر اسلام اور ایمان قبول کرنے کے بجائے وہ مسلمانوں کے سخت مخالف ہو گئے، سخت ترین مخالف ہو گئے، اور مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سازشیں کرتے رہتے، بدعہدی کرتے، عہد شکنیاں کرتے تھے۔ اس سے پہلے والی آیات میں آپ حضرات نے تفصیلاً سماعت فرمایا ہے۔ تو ایسے یہودیوں کے بارے میں اس آیت میں یہ حکم دیا گیا مسلمانوں کو کہ اب اسلامی ریاست بحمد للہ تعالی، بفضلہ تعالی یہاں پر قائم ہو چکی ہے۔ اب اہل کتاب یہاں پر رہنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہ سازشیں کرنا چھوڑ دیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی پلاننگ وہ ترک کر دیں۔ اب ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جزیہ ادا کر کے اسلامی ریاست کے محکوم اور عوام بن کر زندگی گزارے، جس کی علامت اور نشانی یہ ہوگی کہ وہ جزیہ ادا کرے، تب یہ سمجھا جائے گا کہ یہ اسلامی حکومت میں رہنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے مطیع اور فرما بردار بن کر رہنا چاہتے ہیں، تب ان کو چھوڑا جائے گا۔ یہ بات اس آیت کریمہ میں کہی گئی ہے۔ اب اس آیت میں دشمنان اسلام کو اعتراض کیا ہے، اور اسی طرح معترضین قرآن کو اعتراض کیا ہے، یہ آیت کریمہ بھی یاد رہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29، یہ ان 26 یا 24 آیتوں میں سے ایک آیت کریمہ ہے جس کے بارے میں دشمنان اسلام پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اس جیسی آیتوں سے دہشت گردی دنیا میں پھیل رہی ہے۔
اور دینی مدارس میں پڑھنے والے بچے دہشت گرد بنتے چلے جا رہے ہوں اور ان کا ذہن انتہا پسند ہوتا چلا جا رہا ہے، ان کا اعتراض اس آیت کریمہ میں اس جملے پر ہے۔ وہ جملہ سماعت فرمائیں، حَتَّى يُعْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، یہاں تک کہ وہ اہل کتاب جزیہ ادا کریں اپنے ہاتھوں سے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، مطیع اور فرما بردار ہو کر، یا پھر ذلیل ہو کر، جیسا کہ بعض مفسرین نے ترجمہ فرمایا ہے۔ اب اس آیت کے اس حصے پر جو ان کو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ غیر مسلموں پر ظلم کر کے جزیہ اصول کریں، ذلیل کر کے جزیہ اصول کریں، انہیں مجبور کر کے جزیہ اصول کریں۔ یہ جزیہ اسلامی حکم میں ایک اسلامی احکام میں ایک ظالمانہ حکم ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اگر آپ اس آیت کا ترجمہ اور اس کا مطلب، اس کا پس منظر سمجھ چکے ہیں تو اب ان کا جو اعتراض ہے غالباً وہ بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے، لیکن اس اعتراض کا جواب سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ سننا اور سمجھنا لازم اور ضروری ہے کہ جزیہ کسے کہتے ہیں اور وہ کن پر لاگو ہوتا ہے اور کن کے اوپر وہ عائد ہوتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جزیہ وہ مال ہے جو اسلامی حکومت اپنی حکومت میں، اپنے ملک میں رہنے والے غیر مسلموں سے اصول کرتی ہے، ان کے جان اور مال کی حفاظت کے طور پر، یا ان کے جان اور مال کی حفاظت کے ضمانت کے طور پر اسلامی حکومت یہ جزیہ، یہ مال اصول کرتی ہے۔ اسے عربی میں آپ جزیہ کہیں گے، اسلام میں آپ جزیہ کہیں گے، عام الفاظ میں اگر آپ اسے سمجھنا چاہیں تو ٹیکس ہے، وہ ٹیکس۔ اور آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں آج کل تقریباً دنیا کے تمام ممالک اپنی عوام سے ان کے مال کی حفاظت کے لیے، ان کے مکان کی حفاظت کے لیے، ان کی دکانوں کی حفاظت کے لیے، ان کی جان کی حفاظت کے لیے، یا یہ ساری چیزوں کے انتظامات کے لیے سالانہ یا ماہانہ ضرور ٹیکس اصول کر رہی ہیں، کرتی ہیں۔ اگر اسلامی حکومت بھی اپنے برادران وطن سے یا غیر مسلم بھائیوں سے ان کے جان اور مال کی حفاظت کے لیے ٹیکس اصول کرے اور ان کے انتظامات ہی میں اس ٹیکس سے اصول شدہ رقم کو، مال کو خرچ کرے اور ان کو تعلیم دے، ان کی تربیت کرے، ان کی حفاظت کرے، تو اس میں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ پھر بھی یہ کہنا کہ نہیں یہ ظلم ہو رہا ہے، اس سے دہشت گردی پھیل رہی ہے، انتہا پسندی عام ہو رہی ہے، یہ ناقابل فہم بات ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں، اور بڑی حیرت کی بات ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں گے اور اس میں فکر کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ جہاں اسلامی حکومت ہوتی ہے وہاں اسلامی حکومت اپنی عوام سے دو چیزیں اصول کرتی ہیں۔ اگر مسلمان ہیں تو ان سے زکوٰۃ اصول کی جاتی ہے، اور اگر غیر مسلم بھائی ہیں جنہیں ذمہ بھائی کہا جاتا ہے، اگر وہ ہیں تو ان سے جزیہ اصول کیا جاتا ہے، اور اسی کے بدلے میں ان کو امن و امان دیا جاتا ہے، ان کے زندگی کے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ اور تعجب ہوگا کہ زکوٰۃ کی رقم جو مسلمانوں سے وصول کی جاتی ہے وہ جزیے کے رقم کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جزیے کی رقم زکوٰۃ کی رقم کے مقابلے میں بہت ہی قلیل اور کم ہوتی ہے۔ دیکھو اسلام کا کتنا منصفانہ یہ حکم ہے اور عدل پر مبنی یہ حکم ہے۔ اس کو آئیں پڑھیں تو معلوم ہوگا، حقیقتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں الحمدللہ، اور وہ بھی ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے۔ یاد رہے کہ جزیہ یہ کفر کا تاوان نہیں ہے، جیسے لوگ آنکھوں میں دھول ڈال کر سمجھانا چاہتے ہیں کہ جزیہ جو ہے کفر کے تاوان کا بدلہ ہے۔
اگر جزیہ کفر کے تاوان کا بدلہ ہوتا سارے لوگوں سے برابر وصول کیا جاتا، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ جزیہ عورتوں سے وصول نہیں کیا جاتا، جزیہ معذوروں سے وصول نہیں کیا جاتا، جزیہ مجبوروں سے وصول نہیں کیا جاتا، جزیہ پنڈتوں سے وصول نہیں کیا جاتا، ان کے جو مذہبی بڑے لوگ ہوتے ہیں ان سے جزیہ وصول نہیں کیا جاتا ہے۔ جو کما سکتے ہیں، جو جزیہ دے سکتے ہیں، ٹیکس دے سکتے ہیں، ان سے یہ جو ہے وصول کیا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی ظالمانہ حکم نہیں ہے، جزیے کی یہ حقیقت ہے، اور یہی بات اس کے اندر کہی گئی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قاتل الذین، اے ایمان والو تم لڑو ان لوگوں سے، یعنی وہ یہود، وہ اہل کتاب جو خیبر میں اور مدینہ منورہ کے اطراف و اکناف میں آباد تھے اور مسلمانوں کو زد پہنچاتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور ان چیزوں کو حرام نہیں مانتے تھے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا۔ ولا یدینون دین الحق، اور سچے دین کو وہ اختیار نہیں کر رہے تھے۔ من الذین اوتوا الکتاب، یعنی اہل کتاب مراد ہے۔ حتی یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں، عن یدین، اپنے ہاتھوں سے لا کر کے۔ ہاتھوں سے لا کر کے اس لیے کہا گیا، اپنے ہاتھ سے لا کر دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ملک میں رہیں گے، آپ کے اقتدار کو تسلیم کر کے، آپ کی حکومت کے فرما بردار ہو کر کے ہم رہیں گے، اس لیے ید کی قید لگائے گی۔ وَهُمْ صَاغِرُونَ، اس حال میں کہ وہ تابعدار ہوں، اس حال میں کہ وہ فرما بردار ہوں۔ یہاں صاغرون کا ترجمہ جو معترضین اسلام نے ذلت سے کیا ہے، اور بعض ترجمہ قرآن مجید کے ترجمہ میں بھی ذلت کا ترجمہ کیا گیا ہے، ذلیل ہو کر۔ تو یہ جو لفظ ذلیل ہے اسے ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں جیسے کسی آدمی کو حقیر بنایا جا رہا ہے اور اس کی عزت کم کی جا رہی ہے، اس کی تحقیر ہو رہی ہے، یہ سمجھتے ہیں۔ یہاں ذلیل سے مراد جھک جانا ہے۔ قرآن مجید میں ذلیل کا لفظ ایک جگہ استعمال ہوا، من الذل، یعنی اپنے ماں باپ کے سامنے اولاد کو کہا گیا کہ اپنے بازوؤں کو جھکا دو، یا اپنے پروں کو جھکا دو، اپنے بازوؤں کو جھکا دو۔ تو یہاں پر صاغرون کا مطلب وہ حقارت نہیں ہے جو معترضین اسلام دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اور دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو قرآن ایسا کر رہا ہے، نہیں، بلکہ وہ مطیع اور فرما بردار بن جائیں، یہ مطلب مراد ہے صاغرون کا، کہ جو فاتح قوم ہے اس کی اقتدار کو تسلیم کر لیں۔ تو بہرحال بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 تھی جو ان 26 آیتوں میں یا 24 آیتوں میں شامل ہے جن کے اوپر دشمنان اسلام کا اعتراض ہے، اسی کی وضاحت کی گئی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم، فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔